ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب یعنی وہ وقت بھی یاد کریں، وہ واقعہ یاد کریں۔ وَإِذْ اور جب صرفنا ہم نے پھیری، ہم نے متوجہ کی، الیک آپ کی طرف، یعنی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرف، نفرن ایک جماعت، من الجن جنات کی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ اور جب ہم نے جنات کی ایک جماعت آپ کی طرف متوجہ کی، آپ کی طرف پھیری۔ یستمعون وہ سننے لگے، القرآن قرآن، یستمعون القرآن وہ قرآن سننے لگے۔ فلما پس جب حضروہ وہ وہاں حاضر ہوئے، وہ وہاں پہنچے، قالوا تو آپس میں کہنے لگے، انصتوا خاموش ہو جاؤ، انصتوا خاموش ہو جاؤ۔ فلما پھر جب قضیہ تلاوت مکمل ہو گئی، ولوا تو وہ واپس پلٹے، الی قومہم اپنی قوم کی طرف، منذرین خبردار کرنے والے بن کر، آگاہ کرنے والے بن کر۔ یہاں اس آیت کریمہ میں آگے بھی چل رہا ہے، یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ ہے وادی نخلہ کہا جاتا ہے، تو فجر کا وقت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے لگے اور اس میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ معمول تھا طویل تلاوت کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ابتدا تھی، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تو لیکن تہجد قیام اللیل یہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ تب کا واقعہ ہے، کچھ جنات جو وہاں سے قریب سے گزر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کو سن کر وہ رک گئے اور تلاوت سننے لگے۔ جب انہوں نے ساری تلاوت سنی تو پھر کیا ان کا رد عمل تھا اور ان کا کیا طرز عمل تھا، یہ آگے ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو ہم پڑھتے ہیں آگے، لیکن اس سے دو تین باتیں ثابت ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت تھی وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ جنات کے لیے بھی تھی، اور وہ جنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور ایمان لا کر انہوں نے اوروں کو بھی ایمان کی دعوت دی، اور انہوں نے اوروں کو بھی 29ویں پارے میں تو پوری سورہ الجن آئے گی، تو یہاں پر مختصر ہے، اوروں کو بھی انہوں نے دعوت دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی حیات مبارکہ میں بہت سے ایسے مواقع پیش آئے کہ جب آپ جنات کے پاس باقاعدہ تشریف لے گئے، آپ باقاعدہ جنات کے پاس تشریف لے گئے، اور ان میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کچھ مواقع کے خود شاہد بھی ہیں، راوی بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنات کی طرف تشریف لے گئے، ان کو دعوت دی۔ ایک بات۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ یہاں اس واقعے کو بیان کر کے بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کہ جنات انہوں نے اللہ کا قرآن سنا، تو وہ نہ صرف یہ کہ قرآن کو اللہ کا کلام مان کر ایمان لائے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مان کر آپ پر ایمان لائے۔ تو بدبختو، انہوں نے تو صرف تھوڑا سا قرآن سنا،
چند لمحات ان کو ملے تو حقیقت جانتے ہی انہوں نے دیر نہیں لگائی حقیقت ماننے میں اور تسلیم کرنے میں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے سامنے موجود ہیں، صبح و شام قرآن اترتا ہے، اللہ کے نبی کے معجزات، اور تم ماننے کو تیار نہیں. کیسے جاہل ہو تم؟ یہ اس وقت کے کفار کے لیے بھی یہ پیغام تھا، اور قیامت تک کے نہ ماننے والوں کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو یہ وہ کلام ہے کہ جس کو جنات سنیں تو وہ بھی ماننے کو تیار ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ماننے کے لیے وہ بھی تیار ہیں. تو یہ واقعہ اس لیے بھی بیان ہوا، یہ ایک طرح سے عالم غیب کا واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے ظاہر فرمایا اور بیان فرمایا. بلکہ سورۃ جن میں ہم بہت تفصیل سے پڑھیں گے، وہ بڑا دلچسپ ایک واقعہ ہے، وہاں بیان ہوا ہے. تو وہ اس طرف نہ، اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ہم نے پھیری متوجہ کی الیک آپ کی طرف نفرا من الجن، جنات کی ایک جماعت، یستمعون القرآن، قرآن سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے جنات کی ایک جماعت ہم نے آپ کی طرف پھیری اور متوجہ کی. فلما حضروہ، جب وہ وہاں آئے، قالوا، تو آپس میں کہنے لگے، انصتوا، بھائی خاموش ہو جاؤ. اور قرآن کریم کا یہی ادب بیان ہوا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سنو توجہ سے اور خاموش رہو. تو خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. تو قالوا، وہ کہنے لگے، انصتوا، بھائی چپ کر جاؤ. تو بڑی اہم بات ہے، بہت اہم واقعہ ہے. فلما، پھر جب قضی، یہ قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو گئی، ولوا، تو وہ واپس پلٹے، الی قومہم، اپنی قوم کی طرف، منذرین، آگاہ کرنے والے بن کر، ڈرانے والے بن کر. یعنی ہم اوروں کو بھی جا کے آگاہ کریں، ہم اوروں کو بھی جا کر خبردار کریں. اس قوم اور اس امت کی یہ خوبی ہے اور ذمہ داری بھی ہے، خوبی بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ جب وہ اللہ کا دین سمجھیں اور سنیں تو اوروں تک بھی پہنچائیں. جنات کی یہ صفت جو یہاں بیان ہوئی، اور اوروں تک پہنچائیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہے نا آج اور میری بات سن رہا ہے، تو آگے جو غائبین ہیں ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم ان تک پہنچاؤ. قالوا، وہ کہنے لگے جب اپنی قوم میں واپس پہنچے، قالوا، کہنے لگے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنی ہے، کتابا، ایک کتاب، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزلہ، جو اتاری گئی، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی. لگتا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے وہ اور ان کے امتی تھے. مصدقہ، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی جو بین یدیہ، پہلے سے موجود ہے، پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے. یہدی، اور یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، الی الحق، حق کی طرف، وَإِلَىٰ، اور طرف، طریق مستقیم، سیدھا راستہ، حق اور سیدھے راستے کی طرف یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو، قبول کرو، اجیبو، قبول کرو، داعی اللہ، اللہ کے داعی کی بات کو، اللہ کی طرف بلانے والے کے بلاوے کو قبول کرو، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو. وآمنوا بہ، اور ایمان لاؤ اس پر، وآمنوا بہ، اور ایمان لاؤ اس پر. یغفر، بخش دیں گے اللہ تعالی، لکم، تم سے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے. وَيُجِرْكُمْ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، تکلیف دہ
عذاب سے. ومن اور جو لا یجب نہ قبول کرے گا داعی اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو بلاوے کو قبول نہ کرے گا، یعنی وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے گا اور جو کتاب ہے اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانے گا، فلیس تو پھر نہیں ہے وہ بمعجز بے بس کر سکنے والا اللہ کو فی الارض زمین میں، تو وہ اللہ کا کیا بگاڑ لے گا؟ اگر وہ اللہ پر جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی ہیں چاہے وہ اللہ کی کتاب ہے. دیکھیں نبی ہوں کتاب ہو، انبیاء ہوں کتابیں ہوں، سب کا مقصد بنیادی مقصد دعوت اللہ کہ سارے انسانوں کو وہ اللہ کی طرف لایا جائے اور اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی ذات کو تسلیم کریں، اس کی بالادستی کو مانیں، اس کی بالادستی کو تسلیم کریں. تمام انبیاء علیہ السلام، تمام کتابیں، تمام تعلیمات، ان سب کا بنیادی جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے، بنیادی تعلیم یہی، سب سے بنیادی تعلیم یہی. دو ہیں بنیادی ترین تعلیمیں، دو ہیں، ایک اللہ کو ماننا اور ایک آخرت کو ماننا. آخرت کو ماننا کہ اصلاً انسان کو پیدا ہی آخرت کے لیے کیا گیا ہے، اور اللہ کو ماننا اصل ذات ہے وہ حق ذات وہی ہے، حق ذات صرف اللہ ہے. تو ومن لا یجب جو نہیں قبول کرے گا، نہیں مانے گا داعی اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو، فلیس تو نہیں ہے وہ بمعجز بے بس کر سکنے والا اللہ کو فی الارض زمین میں، اور ولیسا اور نہیں ہوگا لہو اس کے لیے من دونہ اللہ کے سوا اولیاء اور کوئی مددگار، اور اس کے اللہ کے سوا اور کوئی مددگار نہیں ہوں گے. اولئک یہی لوگ ہیں فی ضلال مبین بہت بڑی گمراہی کے اندر، بہت بڑی گمراہی کے اندر، کہ جو اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے اور اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے، یہی لوگ سب سے بڑے گمراہ ہیں. سب سے بڑی گمراہی یہ ہے. اولم کیا نہیں یرو یہ لوگ دیکھتے، اولم یرو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان اللہ بے شک اللہ الذی وہ ہے خلق السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، والارض اور زمینوں کو پیدا فرمایا. خلق السماوات آسمانوں کو پیدا فرمایا اور زمینوں کو پیدا فرمایا. ولم یعیا اور وہ تھکا نہیں، ولم یعیا اور وہ تھکا نہیں بخلقہن ان کو پیدا کر کے، ان کو پیدا کر کے. اور ہم بارہا پڑھائے قرآن کریم میں وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ، تھکنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تھکاوٹ چھو کر نہیں گزری. اتنا بڑا کام کر کے، اتنا بڑا کام کر کے کہ کائنات میں شاید اس سے بڑا کام ہی کوئی نہیں، کائنات میں اس سے بڑا کام ہی کوئی نہیں ہے. بہت بڑا کام ہے یہ، آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمینوں کا پیدا کرنا، یہ بہت ہی بڑا کام ہے. انسان کا پیدا کرنا تو وہ چھوٹی سی بات ہے، انسان تو چھوٹی سی مخلوق ہے. اصل میں ہمیں نا آسمانوں کا پتہ ہی نہیں ہے نا، بنیادی جو ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ ہے کہ کیا چیز ہے. ہم تو یہاں سے ذرا انسان اوپر اڑتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ ایک الگ جہان ہے، کہ یہ ایک الگ جہان ہے، یہ ایک الگ جہان ہے. وہ صرف فضا کے اندر، خلا کے اندر رہتا ہے، بس اسپیس میں ہی رہتا ہے. وہ فضا، وہ آسمان تک تو پہنچتا ہی کوئی نہیں نا. وہ تو صرف معجزانہ طور پر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک لے گئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر ہیں. باقی انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آسمان چیز کیا ہے اور وہ کتنی بڑی اللہ کی مخلوق، پتہ ہی نہیں ہے. تصور سے ہی بالا تر چیز ہے. ہمارا جو علم ہے وہ صرف زمین کے اوپر اوپر تک ہے، بس یہ چیز دیکھ لی، یہ دیکھ لی، اتنی بڑی چیز. یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے نا، زمین اور آسمان کے درمیان چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی بڑی ہیں کہ انسان پاگل ہو جاتا ہے ان کو سوچ سوچ کر. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اب یہ آسمان تو شروع ہی نہیں ہوئے ہیں،
پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، زمینیں ہیں ساتھ، پتہ نہیں کیا ہے. لیکن ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان کیا کچھ ہے. آخر عیسیٰ علیہ السلام رہ رہے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا تصور ہے کچھ وہاں. کیا ہے؟ ابھی ہم تو صرف اپنی زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. تو انسان تھوڑا سا ڈسکور کرتا ہے تو پھر وہ دنگ رہ جاتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اتنی بڑی کائنات، پتہ لگتا ہے جی ہماری زمینوں جیسی کھربوں زمینیں جو ہے نا وہ ایسے رول رہی ہیں فضا کے اندر. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جو آسمانوں زمینوں کو بنایا گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کر کے وما مسنا من لغوب، ہمیں تو تھکاوٹ چھو کر نہیں گزری. تو بقادر، وہ قادر ہے، علی اس پر، ان یحیی کہ زندہ کرے، الموتى مردوں کو. بقادر علی ان یحیی الموتى، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اس کو تھکاوٹ چھو کر نہیں گزری، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے. بلا، کیوں نہیں، بالکل ہے. انہ، بے شک وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب جو لوگ نہیں مانتے، اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کو نہیں مانتے، وَيَوْمَ، پھر وہ دن آئے گا، قیامت کا دن، یعرض، سامنے لایا جائے گا، الذین کفروا، کافروں کو، نہ ماننے والوں کو، آخرت کو نہ ماننے والے، قیامت کو نہ ماننے والے، اللہ کی ملاقات کو نہ ماننے والے، ان کو سامنے لایا جائے گا، علی النار، جہنم کی آگ کے سامنے لایا جائے گا. پوچھا جائے گا، الیسا، کیا نہیں ہے، ھذا، یہ، بالحق، سچ. اب بولو، تم کہتے تھے نا کوئی نہیں ہے آخرت، کوئی جہنم نہیں، کوئی وجود نہیں ہے. ہاں بولو، ہے کہ نہیں ہے؟ الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قالوا، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم، بلا وربنا، ہمارے رب کی قسم، بالکل سچ ہے. قال، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فذوقوا، چلو بھگتو پھر، العذاب، اب عذاب، فذوقوا العذاب، اب بھگتو عذاب، بما، کیونکہ کنتم، تھے تم، تکفرون، اس کا انکار کرتے. حالانکہ کہنے والا میں تھا، میں کہتا تھا ہے، تم کہتے تھے نہیں ہے. میں کہتا تھا آخرت ہے، تم کہتے تھے نہیں. میں کہتا تھا میں نے ملاقات رکھی ہے، تم کہتے تھے کوئی ملاقات نہیں. میں کہتا تھا جنت ہے، تم کہتے تھے کوئی نہیں ہے. میں کہتا تھا جہنم ہے، تم کہتے تھے کوئی نہیں ہے. ارے تم کہنے والے ہوتے کون تھے؟ اصل بات یہ، تم کہنے والے ہوتے کون تھے کہ نہیں ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہے تو پھر الیس ھذا بالحق، ہاں بولو، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قالوا، وہ کہیں گے، بلا وربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم. قال، اللہ فرمائیں گے، فذوقوا العذاب، بھگتو اب عذاب، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے. فاصبر، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صبر فرمائیے، آپ صبر کیجئے، کما، جیسا کہ صبر کیا تھا اولو العزم من الرسل، رسولوں نے، بہت بڑی ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا، آپ بھی ویسا ہی صبر کیجئے. ولا تستعجل، اور نہ آپ جلدی کا مطالبہ کیجئے یا جلدی کا تقاضا کیجئے، لہم، ان کے لیے، آپ ان کے لیے جلدی کا تقاضا نہ کیجئے. یعنی ان کا فیصلہ ہو جائے، اب کوئی اللہ کی نصرت آ جائے، اب کوئی عذاب ان پہ آنا ہے تو آ جائے. ولا تستعجل لهم، آپ ان کے لیے جلدی کا تقاضا نہ کیجیے، کیونکہ وہ ابھی ان پر اتمام حجت نہیں ہوا. ابھی ان پر اتمام حجت جب ہو جائے گا تو پھر آ جائے گا سب کچھ. یہ پیچھے 3-4 صورتیں
تقریباً ایک جیسی مضامین، الفاظ. پیچھے ہم نے پڑھا ہے سورہ الدخان میں فاصفح عنہم، آپ درگزر کیجئے ان سے، وقل، اور کہیے سلام سلام. اور سورہ زخرف میں ہم نے پڑھا ہے فرتقب، آپ بھی انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، یہ بھی انتظار کریں. یہاں پر بھی وہی مضمون ہے، الفاظ کا تھوڑا سا رد و بدل فرق ہے. فاصبر، آپ صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم، جیسا کہ اولو العزم من الرسل، جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. ولا تستعجل لهم، اور آپ ان کے لیے جلدی کا، عذاب کے جلدی آنے کا تقاضا نہ کیجیے. کأنہم، گویا کہ، یوما، جس دن، یرونا، یہ دیکھیں گے، ما، جس کا، یوعدون، ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اس کو دیکھیں گے تو کأنہم، ان کی کیفیت ایسے ہوگی جیسے لم یلبثوا، نہیں یہ دنیا میں رہے تھے، الا، مگر، ساعہ، ایک گھڑی، من نہار، دن کی، دن کا معمولی سا حصہ. یوں لگے گا دن کا کچھ تھوڑا سا ابتدائی حصہ، کوئی 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، بس اتنی دیر یہ دنیا میں گزار کے آئے. یعنی اس عذاب کو دیکھ کر یہ دنیا جس پر یہ اکڑتے ہیں، جس پر یہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، فخر سے اتراتے ہیں، انکار کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں، سب کچھ، تو ان کو یہ لگے گا کہ وہ ساری جو زندگی تھی وہ شاید ایک دن کا کوئی ابتدائی حصہ تھا. لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، بلاغ، پہنچا دیا گیا پیغام، بلاغ، پیغام پہنچا دیا گیا. فہل یہلکوا، اب نہیں ہلاک ہوں گے، الا، مگر، القوم الفاسقون، وہی لوگ جو نافرمان ہیں. تو نافرمانوں کے لیے تو اب ہلاکت اور بربادی ہی ہے. بس یہاں تک.